اور آمنہ کے لال کا طریقہ کیا ہے؟ جس طرح ماں بیٹی پہ چادر نہیں ڈالتی اور کہتی ہے نہیں میری بیٹی ہے، نہیں میرا بیٹا ہے، اماں وکیل بن جاتی ہے بچوں کی، میرے رسول کا طریقہ دیکھیں، لفظوں کا حسن دیکھیں۔ فرمایا من ساتر مسلمن، فرمایا میرے مومن سے غلطی ہو جائے تو اس کی پردہ پوشی کر۔ جس طرح ماں بچوں کے بارے میں بات کرتی ہے، رسول پاک اس سے بڑھ کے امتی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ فرمایا من ساتر مسلمن، من ساتر مسلمن، کون ہے جو میرے مسلمان کی پردہ پوشی کرے؟ کون ہے جو گناہ دیکھ کے معاف کرے؟ کون ہے جو اس کی پردہ پوشی کرے؟ اب جو من ساتر مسلمن، فرمایا جو میرے مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا ساترہ اللہ یوم القیامہ، فرمایا اللہ کے رسول کا وعدہ ہے کہ رب قیامت کے دن اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا اس کے۔ اور صحیح مسلم میں میرے نبی پاک نے فرمایا اللہ اپنی رحمت کی چادر ڈالے گا بندے پہ، اللہ اپنی رحمت کی جو اس کی شان کے لائق ہے، اور چادر کے نیچے اس کو چھپا کے اللہ پوچھے گا جو لوگوں کے اب چھپاتا رہا، کس طرح چھپائے گا وہ بھی وضاحت دوسری جگہ پہ۔ فرمایا اس پہ چادر ڈال کے، جس طرح دو لوگ چادر میں چھپ کے سرگوشی کرتے ہیں، رب کریم پردہ ڈال کے پوچھے گا یہ گناہ کیا تھا؟ بندہ ڈرے گا اے اللہ میں بھول گیا تھا، غلطی وہ بھی کیا تھا، اے اللہ غلطی ہو گئی، وہ بھی کیا تھا، ہاں یا اللہ۔ فرمایا میں نے دنیا میں تیرے پردے رکھے تھے، آج بھی تیرے پردے رکھوں گا، جا میری رحمت کی چادر کے اندر چھپ کے جنت میں داخل ہو جا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ مدینے کی گلی میں گھوم رہے تھے، ایک گھر سے گانے باجے کی آواز آنے لگی۔ حضرت عمر بڑے جلالی تھے، گناہ دیکھ کے بڑا جلال کرتے، ذرا کو گردن جھکائی آپ نے، نظر پڑی دروازے کی اوٹ سے، دیکھا کہ اندر تو شراب بھی پڑی ہوئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھلانگ لگائی اور گھر کے اندر چلے گئے۔ آپ نے دیکھا شراب کا مٹکا پڑا ہے، وہ شخص ہے۔ آپ کہنے لگے دو دو گناہ کر رہے ہو، گانا باجا بھی اور شراب بھی۔ اور شخص کہنے لگا حضور میں نے دو گناہ کیے ہیں، اور اگر آپ محسوس نہ کریں تو آپ سے تین ہو گئے۔ میں کون سے؟ اور میں پہلی بات تو یہ کہ آپ نے جاسوسی کی، قرآن کہتا ہے نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ آپ چھلانگ لگا کے آئے، قرآن کہتا ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں دروازوں سے آیا کرو۔ اور تیسری بات یہ کہ آپ نے اجازت نہیں لی۔ اور اگلی بات یہ کہ آپ نے یہ کنفرم ہی نہیں کیا کہ میں شرابی ہوں کہ نہیں، آپ نے ایسے ہی کہہ دیا ہے، پتہ نہیں میں منع کرنے آیا ہوں، پتہ نہیں میں کسی ارادے سے آیا ہوں۔ وہ شخص کہتا ہے حضرت عمر کو یہ بات کہی تو میں نے اس پہاڑ کو کانپتے ہوئے دیکھا۔ حضرت عمر فاروق سجدے میں گر کے رونے لگے، کہنے لگے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دے۔ کہتے عمر کو روتا دیکھا تو وہ عورت جو گانا گا رہی تھی وہ بھی رونے لگی، چیخنے لگی، کہنے لگی عمر دنیا میں مجھے کوئی باز نہیں کر سکا، پر تیرے آنسوؤں نے مجھے باز کر دیا ہے، آج کے بعد یہ کام نہیں کرو۔ مٹکے توڑ دیے گئے، پورے خاندان نے توبہ کر دی۔ امام حسن کا اپنی بیوی سے اختلاف ہو گیا، طلاق دینے کا ارادہ کیا۔ امام حسین کہنے لگے کہ بھائی جان کیا مسئلہ، کیوں طلاق دینے لگے ہو؟ فرمایا میری بیوی ہے، میں اپنی بیوی کی بات تیرے ساتھ کیوں کروں؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، میں اس کا لباس ہوں، میرا تیرے ساتھ کیوں بات کروں؟ کچھ دن گزرے تو امام حسن نے طلاق دے دی۔ امام حسین کہنے لگے اب تو بتا دیں کیا مسئلہ تھا؟ فرمانے لگے وہ غیر محرم ہو گئی ہے، میں کسی غیر محرم کی بات تیرے ساتھ کیوں کروں؟ وہ غیر محرم ہو گئی، غیر محرم کی ڈسکس کروں تیرے ساتھ؟ میں نہیں کرتا۔ میرے بھائی بات کو سمجھے، حضرت امام نے اور کتنی پردہ پوشی، اللہ اکبر، کتنی پردہ پوشی۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب کرا، کتنی پردہ پوشی۔ امام حسن کو زہر دے دیا گیا، اور امام حسن کو پتا تھا کس نے دیا ہے۔ امام حسین سرانے بیٹھے، بھائی بھائیاں دے ویری ہوندے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں۔ حضرت امام حسن انتقال ہو رہا ہے، آخری وقت امام حسین رو رہے ہیں، میرا بھائی جا رہا ہے، میرا بھائی جا رہا ہے۔ کہنے لگے حسن میں تیرے قاتل کو چھوڑوں گا نہیں، میں تیرے قاتل کو چھوڑوں گا نہیں۔ پردہ پوشی دیکھو فاطمہ کے جگر گوشے کی، پردہ پوشی دیکھو مولا علی کے شہزادے کی، پردہ پوشی دیکھو جنہوں نے میرے رسول کے کندھوں پر سواری فرمائی تھی، پردہ پوشی دیکھو۔ حضرت امام حسن کہنے لگے کیا کہے گا تو؟ کہنے لگے بھائی جان بس بتا دے زہر کس نے دیا ہے، پھر میں دیکھے اس کا حشر کیا کرتا ہوں۔ تو امام حسن کہنے لگے حسین اگر تو وہ نہیں جس پر مجھے شک ہے
تو میں کسی بے گناہ کو سزا نہیں دلوانا چاہتا. اگر وہ نہیں جس پر مجھے شک ہے تو میں کسی بے گناہ کو سزا نہیں دلوانا چاہتا, اور اگر وہی ہے جس پر مجھے شک ہے تو پھر میرا رب تجھ سے بہتر انتقام لینے والا ہے. پھر میرا مالک تجھ سے, پھر میں تجھے نام نہیں بتاؤں گا, پھر میرا مالک جانے اور میرا قاتل جانے, اللہ بہتر انتقام لینے والا ہے. پھر بھی میں تجھے خبر, میرے بھائی یہ پردہ پوشی, یہ پردہ پوشی. کسی نے پوچھا حضرت فاطمہ الزہرا سے رضی اللہ تعالی کا, بی بی جی بتائیے نبی پاک کو سب سے پیارا کون تھا؟ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی سیدہ عائشہ. کا مردوں میں؟ فرمانے لگے جناب عائشہ کے والد ابو بکر صدیق. تو کسی نے پوچھا حضرت عائشہ صدیقہ سے وہی سوال, کہا جی نبی پاک کو پیارا کون تھا؟ فرمانے لگی سیدہ فاطمہ. تو کہا مردوں میں سے؟ جناب عائشہ کہنے لگی فاطمہ کے شوہر علی شیر خدا. ایک دوسرے کی فضیلت آپ ساری, میں حیران ہوتا ہوں جب حدیث پڑھتا ہوں کہ صحابہ, کسی صحابی نے اپنی فضیلت کی حدیث روایت نہیں کی, اپنی فضیلت کی. جس نے بھی روایت کی دوسری کی فضیلت کی حدیث روایت, دوسرے کی عظمت کی حدیث روایت کی. انہوں نے ساری زندگی کی خوبیاں دیکھی. مولا کائنات مسجد کوفہ کے منبر پہ بیٹھے تھے, لوگوں سے پوچھ رہے تھے بتاؤ بہادر کون ہے؟ لوگ کہنے لگے آپ. فرمانے لگے نہیں, بہادر تو وہ تھے جو نبی پاک کے